غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔ حضرات و خواتین، میں بے پناہ تہ دل سے مشکور ہوں، بلکہ بے تحاشا مشکور ہوں کہ آپ کی اس مسلسل تشریف آوری کا، اور میں بغیر کسی تاخیر کے اب مائک دے رہا ہوں ہمارے آج کے بہت ہی باوقار ناظم جناب سلطان صاحب کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر غضنفر جاوید صاحب کہ آج آپ نے مجھے نظامت کے لیے منتخب کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد آپ کی خدمت میں وآل آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو مجلس ہے وہ برائے ایصال ثواب سید محمود رضا شاہ نقوی ابن سید مسعود الحسن شاہ نقوی یہ برپا ہونے جا رہی ہے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید محمود رضا شاہ نقوی ابن سید مسعود الحسن شاہ نقوی اور ان کے دیگر مرحومین کے لیے، اور آپ سب اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، اور ان مرحومین کے لیے بھی جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر تلاوت فرما کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ اللہم صل علی محمد الحمدللہ صراط الذین الحمد للہ۔ اللہم صل علی محمد صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد۔ اب جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل محمد محمد۔ شکریہ سلطان صاحب۔ میں آج سورہ فلق کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ ہے، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے مالک کی طرف اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، اور گھروں میں پھونکنے والوں کے شر سے، اور حسد رکھنے والوں کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عابد علی صاحب کو کہ وہ بارگاہ سید الشہداء میں سلام پیش کریں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ جناب عابد بھائی، بسم اللہ۔ آج شب کی مجلس کے لیے میں نے جناب شاعر اہل بیت نجم افندی صاحب کا ایک کلام منتخب کیا ہے۔ سبحان جزاک اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، یا حق علی حق علی حق علی۔ جزاک اللہ۔ خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ خدا کی راہ میں
कारे नुमाया से होते हैं ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं है तहे खंजर किए सजदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ 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 वाह 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 ऐसे है होते हैं सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह वो प्यारी प्यारी शक्लें देख कर आले पैगंबर की वाह सितारों ने कहा ऐ चाँद इंसान ऐसे वाह होते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह भी साहब माशाल्लाह हजारों से तराई छीन ली जब एक प्यासे है अल्लाहु अकबर लबे साहिल पुकारा मर्दे मैदान ऐसे हाँ 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 माशाअल्लाह 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 शाबाश जज़ाकल्लाह साहब जज़ाकल्लाह कदम पर शह के दम निकला हबीब इब्ने मज़ाहिर था है मोहब्बत के वफा के है दो पैमां वाह ऐसे होते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान वाह अल्लाह वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह भाई मुसाफिर का तने बेसर है और शब का अंधेरा है अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्लाह किसी की लाश पर यीशु परेशान है ऐसे होते हैं जज़ाकल्लाह वाह वाह खुदा ही जाने दिल से क्या कहा होगा निगाहों ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह सकीना को खबर क्या थी के जिंदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ऐसे होते हैं है सुना कर नजम किस्सा कर बला वाले शहीदों का हाँ वाह वाह मुसलमानों को समझा दो मुसलमान है माशाअल्लाह ऐसे ऐसे होते हैं वाह 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 होते
بہت خوب بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ماشاءاللہ ناظرین صاحب، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، آواز بلند نعرے صلوات بہت اچھا صلی علی پیارا محمد محمد وآل محمد، وجل فرج انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ پیش کر رہے عامر علی بھائی آپ نے بہت بہت خوب اچھا بہت کلام پڑھا، اللہ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ جناب ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ بارگاہ سید الشہداء میں اپنا کلام پیش کریں۔ ماشاء اللہ بآواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی علی محمد وآل محمد وجل فرج ناظرین، آج والد مرحوم کی روح کے ثواب کے لیے ایک ادا مرحوم کا یاد آ رہا ہے میں بسم اللہ جزاک اللہ بسم ارشاد۔ اللہ مرحوم کی طبیعت علیل ہوئی تو آپ نے لکھا کہ میں پی چکا میرے ہاتھوں سے جام لے ساقی، اوہ میں کیا پی بات چکا کیا بات، میرے ہاتھوں سے جان لے جام واہ، لے واہ، واہ۔ ساقی، میں کیا concept ہے؟ جتنا جاؤں مجھے آ کے تھام لے ساقی، تھام لے ساقی، ہاں سبحان میں اللہ، پی تھام لے چکا ساقی، میرے ہاتھوں سے جام لے ساقی، سبحان میں اللہ جتنا جاؤں مجھے آ کے مجھے آ تھام کے لے ساقی، بحیرتم کے سرانجام منچ خواہد بود، بحیرتم کے سرانجام منچ خواہد بود، ذرا کچھ اور توجہ سے کام لے ساقی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا آپ سبحان نے اللہ، آپ نے فارسی کا جو مصرع اس میں لگایا ہے من نہیں، میں بحیرتم، نے نہیں لگایا، مرحوم نے وہی کا آپ کے لگایا۔ والد یا مرحوم نے تو میں اس کا مطلب بھی بہت عمدہ بہت عمدہ بہت کا عمدہ، مطلب ہے حیرت کہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا، بحیرتم کے سرانجام منچ خواہد بود، میرا مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا، واہ، اس کا مقصد تھا تو اس جزاک تو حضور کی طبیعت ٹھیک ہوئی میرے والد مرحوم کی، تو آپ نے پھر لکھا تھا اللہ مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ آخری جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہر محل دے دیا مولا نے سہارا مجھ کو، پر محل ہر محل دے دیا مولا نے سہارا مجھ کو، ڈوبتا دیکھ کے موجوں نے ابھارا مجھ کو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہر سبحان محل اللہ۔ دے دیا مولا نے سہارا مجھ کو، واہ، ڈوبتا دیکھ کے موجوں نے ابھارا مجھ کو، بھارا ہو گیا اب تو عقیدہ بخدا یہ زیغم، ہو گیا اب تو عقیدہ بخدا یہ زیغم، ڈھونڈنے آئے گا طوفان میں کنارا مجھ کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ مائک دے رہا ہوں اپنے آج کے ناظم جناب سلطان صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ غضنفر بھائی، بہت زبردست آپ نے خطاب پڑھا اپنے والد بے مرحوم شک کا، بے شک بے ان شک، کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے الہی درجات آمین۔ متعالی فرمائے معبود الہ برحق۔ آمین۔ اب بلا تاخیر جناب قبلہ و کعبہ جناب مولانا سید ریحان حیدر زادی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ممبر افروز ہوں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا الملقب بطہ والیاسین رحمت للعالمین، مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم نظر الولد إلى والديه عبادة صلوات پڑھ دے محمد اللهم صل على محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے برادر عزیز جناب ڈاکٹر غضنفر صاحب نے بھی اپنے والد ماجد کو یاد کیا اور وارثان جناب محمود رضا شاہ نقوی بن سید مسعود الحسن شاہ نقوی کو بھی یاد کیا گیا، جو ان کے وارث ہیں انہوں نے یاد کیا ہے. تو لہذا میں نے بھی یہی چاہا کہ میں کیوں نہ آج شہادت امام رضا علیہ السلام ہے، امام کے اس قول سے کلام کو کا آغاز کروں کہ جہاں پر پدری شفقتیں پائی جاتی ہوں اور اپنے بزرگوار کو یاد کیا جاتا ہو. پہلے میں گزارش کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید محمد رضا شاہ نقوی ابن سید مسعود الحسن شاہ نقوی اور ہمارے غضنفر بھائی کے والد ماجد اور تمام مومنین جو ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں اور جملہ مرحومین کے لیے فاتحہ کی گزارش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ عطا فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، سبھی کو ان کے اصحاب اور اعوان میں شمار فرما کا یا ارحم الراحمین. ایک درود کا سہارا لیجئے محمد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے جو یہ مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے اندر سفر امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے پہلے جلسات میں پہلی مجلسوں میں سفر امام حسین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، کربلا سے پہلے کے واقعات، اور کل کی جو مجلس ہوئی تھی اس میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ گزارش رکھی تھی کہ کربلا کے بعد کے واقعات، کربلا کے بعد کے واقعات تو اکثر مصائب کے اوپر مبنی ہے، سوائے اس کے کہ امام سجاد علیہ السلام کی وہ زندگی اگر آپ دیکھیں گے جو سن 62 ہجری کے بعد سے شروع ہوئی ہے، قید خانے کے بعد سے، تو امام علی مقام کے دو رول بہت اہم ہمیں دکھائی دیتے ہیں، دو نمونے. ایک، امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو حسین کا عزادار ثابت کیا ہے کہ مجھ سے بڑا حسین کا کوئی عزادار نہیں. اور دوسرے مرحلے میں امام حسین علیہ السلام کے عزادار کے بعد آپ نے اپنے آپ کو عبادتوں میں شمار کیا ہے، اپنے آپ کو عبادتوں کے ذریعے سے پہچنوایا ہے کہ ایک عزادار کو عبادت گزار بھی ہونا چاہیے. یہ ہے پیغام امام سجاد علیہ السلام. عزاداری ہے تو عبادت بھی ہے، عبادت ہے تو عزاداری بھی ہے. ان دونوں پہلوؤں کو مولا امام سجاد علیہ السلام نے بطریق احسن انجام دیا اور اپنے چاہنے والوں تک اس کام کو پہنچایا. ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی پر وہاں روشنی ڈالیں گے جب کبھی ہمارا یہ موقع ہوگا کہ جو ہماری مجلس یا ہمارا سفر یا ہمارا کوئی مناسبت امام علیہ السلام سے ہوگی. چونکہ آج کی جو مجلس ہے زانی گرامی، وہ آپ کے یہاں شب شہادت ہے اور ہمارے یہاں روز شہادت ہے امام علی رضا علیہ السلام.
میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آقا مولا امام علی رضا علیہ السلام پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد صلی و آل اللہ محمد. 8ویں جانشین ہیں اور مسلمانوں کے 8ویں امام ہیں، لیکن سلسلہ عصمت و طہارت کی 10ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ صلی علی محمد وعلی محمد، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین عرف نجمہ خاتون تھیں۔ جناب نجمہ خاتون کے متعلق جو امام کی والدہ ہیں، امام رضا کی والدہ ہیں، علماء کا بیان ہے کہ آپ کا شمار اشراف عجم میں تھا۔ اب میں کسی لفظ کی وضاحت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اردو فاؤنڈیشن میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد. پروردگار عالم آپ کی صحت اور رزق و علم میں الہی اضافہ امین، فرمائے۔ الہی امین. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شکریہ، جزاک اللہ، خدا عالم سلامتی دے آپ سبھی حضرات کو انشاءاللہ۔ بہترین کلام آپ حضرات پڑھتے ہیں، بہترین قرآت، اور سورہ قرآن چھوٹے چھوٹے سوروں کی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے محل نزول اور واقع نزول کو جو بیان فرماتے ہیں، بہت اچھا ایک درس ہو جاتا ہے ان مومنین کے لیے، تاکہ یہ جزء سیوم جو ہے 3 پارہ، اس کے چھوٹے چھوٹے جو سورے ہیں اس کے بارے سے ہمیں آشنائی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت و سلامتی عطا الہی فرمائے، امین، الہی اور امین، خصوص ان افراد کو جنہوں نے اس اردو فاؤنڈیشن کو آگے بڑھایا ہے۔ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ دن دگنا اور رات چوگنا اسے ترقی عطا فرمائے۔ الہی امین، الہی محمد و آل الہی امین. محمد پر ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا امام رضا کی والدہ ماجدہ کا شمار اشراف عجم میں تھا، اور آپ عقل اور دیانت کے لحاظ سے افضل النساء قرار پائی تھیں۔ حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ام البنین سے بہتر کسی اور عورت کو نہیں پایا۔ ام البنین یعنی 8ویں امام کی والدہ ماجدہ جناب ام البنین یعنی جناب نجمہ۔ آپ ارشاد فرماتی 7ویں امام کی والدہ ام حمیدہ جو کہ بربر افریقہ کی رہنے والی تھی، یہ 7ویں امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، کہتی ہیں کہ میں نے ام البنین سے بہتر کسی عورت کو زمانے میں نہیں پایا۔ علی ابن میسم کہتے ہیں کہ حمیدہ خاتون کو حضرت رسول خدا صلی اللہ اللہم علیہ صلی علی وسلم محمد و آل محمد. خواب میں حکم دیا تھا، خواب کے اندر حکم دیا تھا کہ ام البنین یعنی نجمہ کی شادی امام موسیٰ کاظم سے کر دو۔ اب میں ایک جملہ پیش کر دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، جو خاتون پیغمبر خدا کے خواب میں آ رہی ہوں اسے نجمہ خاتون کہتے ہیں، اسے ام حمیدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے سفارش پیغمبر اسلام عالم خواب میں کر رہے ہوں، پھر اس نجمہ خاتون سے امام رضا جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ خواہش پیغمبر اسلام ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شادی بربنائے خواب پیغمبر اسلام جناب نرجس خاتون سے ہوئی، اور اس کے بعد خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا جناب ام حمیدہ سے، کیونکہ سیلد منہا خیر اہل الارض، اللہ اکبر، یہ جملہ دیکھیے آپ، سیلد منہا خیر اہل الارض، ان سے ان قریب ایسا فرزند پیدا ہونے والا ہے جو مادر گیتی کی آغوش میں بسنے والوں میں سب سے بہتر ہوگا، سبحان اللہ، سبحان سب اللہ. سے بہتر ہوگا۔ اس کے حوالے بھی مل جائیں گے، تاریخ نے اس کو لکھا بھی ہے، اور اتنا بہترین جملہ امام رضا کے لیے ہے۔ علامہ محمد رضا لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین حسن و جمال و زہد و تقوی میں آپ اپنی نظیر تھیں، یعنی ان جیسا کوئی حسین نہ تھا، ان جیسا جمال کسی کے پاس نہیں تھا، ان جیسا تقوی کسی کے پاس نہیں تھا، ان جیسی زاہدہ کوئی نہیں پائی جاتی تھی ان کے زمانے میں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح، اب میں وہ جملے پیش کر رہا ہوں جسے اردو اکیڈمی اردو فاؤنڈیشن والوں سے بہتر کوئی اور کیا سمجھ سکتا ہے،
इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने आबाओ अजदाद की तरह इमाम मंसूस, मासूम, आलम ज़माना और अफजल कायनात थे। बेशक माशाल्लाह ये माशाल्लाह मैंने चार चीजें आपकी खिदमत में पेश की। पहली चीज इमाम मंसूस थे, यानी इमाम की इमामत पे नस थी अल्लाह की जानिब से, यानी मंसूस मिन अल्लाह थे, यानी दलील थे अल्लाह की जानिब से, नस पाई जा रही है अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ने इन्हें इमाम बनाकर भेजा था, अल्लाह ने इनका इंतखाब किया था, अल्लाह ने इनका सिलेक्शन किया था, ज़ाते परवरदिगार ने इन्हें मंसूस मिन अल्लाह किया है, यानी अल्लाह की जानिब से इमाम बनाकर भेजे जा रहे हैं। तो अजीजों, एक जुमला कहने का दिल चाहता है, जिसे अल्लाह इमाम बनाता है वो और होता है, जिसे बंदे इमाम बनाते हैं वो और होता है। जिसे बंदे इमाम बनाते हैं वो कहता है अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, और जिसे अल्लाह इमाम बनाता है वो अगर मुर्दे को ठोकर भी मार दे तो जिंदा हो जाता है। माशाल्लाह। नारे हैदरी माशाल्लाह पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद क्योंकि आप अल्लाह के बनाए हुए मंसूस मिन अल्लाह, पहली दलील इमाम अलैहिस्सलाम के लिए पहली दलील मंसूस मिन अल्लाह है। दूसरी दलील इमाम मासूम अलैहिस्सलाम के लिए आप मासूम ज़माना है, यानी आप इस्मत व तहारत के परवरदा हैं, इस्मत व तहारत आपके यहाँ पाई जाती है, आप खताओं से महफूज हैं। अब मैं मासूम का लफ्ज की डेफिनेशन यानी उनकी तारीफ, जब मैं उसकी तारीफ करता हूँ तो ये एक लफ्ज जरूर इस्तेमाल करता हूँ मासूम होने में, कि इनसे गुनाह सरजद होने की तो बहुत बड़ी बात है, इनके तो जहनों में भी तसव्वुर गुनाह नहीं आता। बेशक बेशक यानी इनके जहनों में तसव्वुर भी नहीं आता कि गुनाह करना है। ये इतने बड़े मासूम हैं ज़ीज़ान गिरामी, ये पाको पाकीज़ा शख्सियतें हैं, ये मुनज़्ज़ा हैं, ये इस्मत व तहारत के मरकज हैं। यहाँ वही नाजिल हुई है, इनके घराने में कुरान नाजिल हुआ, इनके घराने में मलाइका की आमद व रफ्त हुई है, इनके यहाँ जिब्राइल कभी आए हैं, कभी मीकाइल आए हैं, कभी इसराइफील आए हैं। इनके घराने में तो अगर मलकुल मौत आता है तो वो भी इजाजत लेके आता है। ये इतने मासूम इमाम है, इतने मासूम इनका घराना पाया जाता है। इनका घराना जैसा कायनात में आपको किसी का घराना नहीं मिलेगा, इन जैसा घर किसी का घर नहीं मिलेगा, इन जैसी रहमतें कहीं पर आपको मैसर नहीं होंगी जो रहमतें इनके यहाँ नाजिल होती हैं। ये नूरानी कैफियतों के मुजस्समे का नाम है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं जानबूझ के उर्दू के कुछ जुमले इस्तेमाल करता हूँ आप हजरात की कैफियतों को देखते हुए, माशाल्लाह 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 हुए ज़ाने गिरामी, वरना मैं इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता अपनी मजलिस में, लेकिन चूंकि जब कभी मैं उर्दू फाउंडेशन में पढ़ूंगा तो इन जुमलों को जरूर मैं पढ़ता रहूंगा, इस तरह के जुमले जरूर इस्तेमाल करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि उर्दू जबान कितनी शीरी है और कितनी मिठास पाई जाती है। उर्दू का माना ही है कि लश्कर, उर्दू का माना ही है कि लश्कर, और लश्कर में कोई एक कौम नहीं होती है ज़ाने गिरामी। तवज्जो चाह रहा, उर्दू में लश्कर में कोई एक कौम नहीं होती है, लश्कर मुख्तलिफ कबीलों से मिलकर के बनता है। यही तो उर्दू की चाशनी है, यही तो उर्दू का मजा है, यही उर्दू जबान की शीरीनी है कि ये मुख्तलिफ जबानों से मिलकर बनी है। यानी इतनी वसी है उर्दू जबान कि और जबानें और जबानों को भी अपने दामन में इसने जगह दे दी है। आपको अंग्रेजी जबान में उर्दू के जुमले नहीं मिलेंगे, तवज्जो चाह रहा हूँ, आपको अंग्रेजी जबान में उर्दू के जुमले नहीं मिलेंगे, आप अरबी जबान में इंग्लिश के जुमले नहीं मिलेंगे। तवज्जो चाह रहा हूँ मैं जाने का, इस्पानिया लैंग्वेज बोली जाती है, उसके अंदर आपको इंग्लिश के अल्फाज नहीं मिलेंगे, लेकिन वाह रे कमाल है उर्दू जबान का
اس میں انگلش کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، اس میں ہندی کے لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اور اس کے اندر فارسی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، عربی کے لفظ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی زبان ہے، کسی زبان کا بھی انسان ہو جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور سمجھتا ہے۔ سمجھتا ہے، بے شک بے شک بے شک۔ خود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد کی طرح امام منصوص تھے، منصوص من اللہ، ایک دلیل معصوم تھے، دوسری دلیل عالم زمانہ، تیسری دلیل اپنے زمانے کے سب سے عظیم عالم کا نام ہے امام رضا، اور اس بات کی گواہی تو مامون رشید جیسے بدکار خلیفہ نے بھی دی ہے۔ مامون رشید کہتا ہے میں نے امام رضا سے زیادہ کسی اور کو علم میں نہیں پایا جو امام رضا کی منزلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ملاحظہ فرمائیے ذہن گرامی، تو تیسری دلیل عالم زمانہ، اور چوتھی دلیل جو کہ امام میں ہونی چاہیے، ہر امام میں ہونی چاہیے، وہ حقیقت میں ہے کہ آپ افضل کائنات تھے۔ اگر آپ افضل کائنات نہ ہوتے تو امام نہیں بنتے، کیونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو افضل کائنات ہے، امام کہتے ہی اسے ہیں جو افضل کائنات ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر افضل کائنات نہ ہوگا، کوئی چیز اگر امام سے افضل ہوگی تو پھر وہ امام کی تابع نہ رہے گی۔ بے شک، بہت خوب بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آپ نے میرے جملے میں غور نہیں کیا۔ اگر کوئی شے کوئی چیز کائنات کے اندر امام سے افضل نہ ہوگی تو پھر وہ تابع امام نہ ہوگی، جب تابع امام نہ ہوگی تو اطاعت امام میں نہ آئے گی۔ عزیزان گرامی، فلسفہ سمجھا آپ نے افضل کائنات کا؟ افضل کائنات امام کو بنایا اس لیے جاتا ہے کہ امام اشارہ بھی کر دے۔ یہی بات تو ہے عزیزان گرامی جو ولایت علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے سمجھایا ہے۔ پیغمبر سے یہی تو پوچھا تھا، اے پیغمبر خدا آپ ولایت کے معنی بتائیے، ولایت کسے کہتے ہیں؟ تو پیغمبر نے آواز دیا تھا یہ سوکھا ہوا درخت دیکھ رہے ہو جو سامنے کھڑا ہوا ہے؟ کہاں مولا دیکھ رہے ہیں، ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، کہ اگر ولی خدا اس درخت کو اشارہ کر دے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلنے لگے گا۔ امام کسے کہتے ہیں، افضل کائنات کسے کہتے ہیں، ولی خدا کسے کہتے ہیں، وسیع رسول خدا کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ درخت دیکھ رہے ہو، اگر امام اسے اشارہ کر دے تو یہ درخت اپنی جگہ چھوڑ دے گا، کیونکہ امام افضل کائنات ہوتا ہے۔ وہ اتنا پیغمبر کا کہنا تھا، درخت نے اپنی جگہ چھوڑی، آگے بڑھنے لگا۔ رسول خدا نے کہا درخت وہیں ٹھہر جا، میں نے تجھ سے بڑھنے کو نہیں کہا ہے، میں نے تجھ سے جگہ چھوڑنے کو نہیں کہا، میں نے صفت ولی خدا بتائی ہے کہ ولی خدا کی صفت، امام کی صفت یہ ہے کہ درخت کو بھی اشارہ کر دے تو وہ آگے بڑھنے لگے گا۔ شاید درخت نے اپنی زبان میں آواز دیا ہوگا ارے جب ولی خدا کا تذکرہ آ گیا تو میں کیوں نہ بڑھوں، اس لیے کہ ولی خدا کے نام پہ تو گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ افضل کائنات تھے علامہ ابن حجر مکی۔ اب یہ ہماری بات تو نہیں ہے نا، ہم تو غیروں کی بات کر رہے ہیں، اور فضیلت بھی یہی ہے جو غیر بیان کریں۔ علامہ ابن حجر مکی تحریر فرماتے آپ تمام لوگوں میں جلیل القدر عظیم المرتبت تھے، یعنی ان سے بڑھ کے اس کائنات میں پایا ہی نہیں جاتا تھا کوئی وقت۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں کہ آپ کی باتیں یعنی امام رضا کی پر از حکمت ہوتی امام تھی۔ رضا ہی پہ پڑھ رہا ہے مجلس۔ جی جی ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد محمد۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا، علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا آپ کی باتیں پر از حکمت اور آپ کا عمل درست اور آپ کا کردار محفوظ عن الخطا تھا۔ یہ اردو کے جملے ہیں، میں ان کی شرح پھر کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا۔ محفوظ عن الخطا تھا آپ کا کردار، آپ علم و حکمت سے بھرپور تھے، روئے زمین پر آپ کی کوئی مثال نہیں تھی، روئے زمین پر آپ کی کوئی نظیر نہیں تھی، روئے زمین پر امام رضا جیسا کوئی اور کائنات میں اس وقت نہیں پایا جاتا تھا۔ اور ابراہیم ابن عباس کا جملہ ہے، وہ یہ بیان کرتے میں نے
امام رضا سے بڑا عالم دین اپنی حیات میں نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہوتا میرے پاس وقت تو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسام. اور دیکھیے اتنا عظیم امام ہے اذان گرامی. اگر ہم صرف مرویات لیں گے ان کی، وہ روایات جو امام رضا سے آئی ہیں، وہ احکام طب جو امام رضا سے آئے ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام طب بیان فرمائے، آپ ملاحظہ فرمائیے امام ارشاد فرماتے ہیں. میں ایک جملہ بیچ میں کہتا چلوں، بعد میں شاید مجھے موقع نہ ملے اور ذہن سے بات نہ نکل جائے. امام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین غذا بچے کے لیے اس کی ماں کا شیر ہے. اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا. تو میں ایسی جگہ پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ حضرات انار نوش فرمایا کریں، انار کھایا کریں، تو کسی کو شامل نہ کیا کریں، کہ وہ جنت کا دانہ دوسرے کے حصے میں چلا جائے گا. آپ ایک انار خود کھائیے، ایک اپنی فیملی کو دیجئے، بچوں کو لا کر کے دیجئے تاکہ وہ جنت کا دانہ. اچھا میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، یہ میں رات کل ایک جگہ مجلس بھی پڑھ رہا تھا شام میں، اور میں اس بات کو سوچ رہا تھا یہ انار میں جنت کا دانہ کیوں؟ پھل تو اور بھی ہے بھائی، پھل تو اور بھی ہے، اور ایسے ایسے فروٹس پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے میوے جات پائے جاتے ہیں، ایسے ایسے پھل پائے جاتے ہیں، تو یہ انار ہی میں کیوں؟ دیکھیے میں شاید ایک نتیجے کی طرف پہنچا. کائنات کے اندر آپ نے جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محمد آپ نے شہزادی کی زندگی کو دیکھا. اب آج وہ موقع تو نہیں ہے میں وہاں تک پہنچوں، لیکن جملہ کہنا چاہتا ہوں. کائنات کے اندر اپنی پوری زندگی میں شہزادی نے مولا کائنات سے کوئی فرمائش نہیں کی سوائے انار کے. کوئی فرمائش نہیں کی سوائے انار کے. تو شاید ممکن ہے اللہ کو شہزادی کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی ہو کہ اللہ نے انار میں جنت کا ایک دانہ رکھ دیا. درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت تو مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے جاؤں، لیکن تھوڑا سا تو امام ارشاد فرماتے کہ اگر تمہیں کوئی شہد کا تحفہ دے، ہنی شہد کا تحفہ دے، تو تم اسے واپس نہ کرنا. یہ امام کے اقوال میں پایا جاتا. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، امام ارشاد فرماتے بے نفشے کا تیل استعمال کیا کرو، اس لیے کہ اگر سر میں بے نفشے کا تیل لگاؤ گے تو سردیوں میں سردی کا مزہ دے گا، گرمیوں میں گرمی کا مزہ دے گا. اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. علماء مورخین کا بیان ہے کہ آپ تاریخ 11 ذی-القعدہ 153 ہجری یوم پنجشنبہ بمقام مدینہ منورہ پر تشریف لائے. اور پھر علامہ محمد پارسا تحریر فرماتے، علامہ مجلسی نے تحریر فرمایا. یہ وہ راویے، وہ مورخین ہیں، یہ وہ محدثین ہیں جن کی بنیاد، جن کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں ٹھہری ہوئی ہیں، انہوں نے اتنی زحمات برداشت کی. آپ حضرات ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا میرے بطن میں رہے، میرے بطن میں رہے، میرے شکم میں رہے، مجھے حمل کی گران باری مطلقاً محسوس نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا درجہ ہے. ایک جملہ میں اپنا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، نور میں وزن ہی کہاں ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پڑھتے محمد. اللہم صلی علی محمد اور اس کے بعد نور میں وزن ہی کہاں ہوتا ہے. جزاک اللہ. سنیے مراد گرامی، میں مادی وزن سے مراد ہے میری، سمجھے، مجھے حمل کی گران باری مطلقاً محسوس نہیں ہوئی. اور آپ ارشاد فرماتی میں اکثر خواب میں جب میں سو جاتی تھی تو میں تسبیح و تحلیل و تمجید و تحمید کی آوازیں سنتی تھی. جو میرے شکم میں بچہ ہے وہ کبھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کبھی کہتا ہے سبحان اللہ، کبھی کہتا ہے الحمدللہ، کبھی کہتا ہے ماشاءاللہ. وہ نور کا مجسمہ جو شکم مادر کے اندر ہے اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کر رہا ہے، خداوند عالم کی صفات بھی بیان کر رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان واہ اللہ. اور واہ ہے واہ. عزیزان گرامی، آپ بے ملاحظہ شک بے فرمائیے، شک بے شک. آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ وہ امام کہ جب آپ کو خراسان طلب کیا گیا اور مرو میں طلب کیا گیا تو ابو الادیان ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں میں ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں، دیکھو میں مامون کے دربار میں جا رہا ہوں، اگر میرے سر کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا ہو میری واپسی میں تو مجھ سے کلام نہ کرنا. اور یہ میرا مولا ایک مرتبہ مامون کے دربار میں گیا، اور جب مامون کے دربار میں گیا تو وہاں ایک تشت کے اندر انگور رکھے ہوئے تھے، خوشائے انگور. تو مامون نے کہا مولا امام رضا کی طرف خطاب کر کے، اے زمانے کے امام، یہ دیکھیے کتنے بہترین انگور ہیں، انہیں تناول فرمائیے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام آواز دیتے ہیں، جنت کے انگور اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. پھر کہا کہ آپ اس میں سے تناول فرمائیں. کہا میرا دل نہیں چاہ رہا ہے. تو مامون رشید نے کہا آپ مجھے متہم کر رہے ہیں، میرے اوپر شک کر رہے ہیں آپ، اس لیے آپ انگور نہیں کھا رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دانے انگور کے اٹھائے، زبان اقدس پہ رکھے اور انہیں تناول فرمایا. اور تناول فرمانے کے بعد میں کھڑے ہوئے، اور جب آپ وہاں سے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ مامون کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جا رہا. اور وہاں سے اٹھے. اور ابو الادیان اب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں کوئی بات نہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، تولیہ کی مانند کوئی کپڑا کوئی ڈھکا ہوا، اور امام مامون کے دربار سے نکل رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ مولا نے مجھ سے منع کیا تھا، لیکن آپ جب اپنے حجرے میں گئے تو ایک مرتبہ تڑپنے لگے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جب زہر آلود انگور سے تڑپنے لگے تو اپنے چاہنے والے صحابی سے وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو حجرے کے اندر کسی کو نہ آنے دینا، میں حجرے کے اندر ہوں. اب یہ صحابی امام ہے، حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب دروازے پر بیٹھا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں. میں اتنا دیکھنا تھا، اس نے دروازے کو نوک کیا اور آواز جائے صاحبزادے تم کہاں سے اس حجرے کے اندر آ گئے؟ اس لیے کہ یہ دروازہ تو بند تھا. امام محمد تقی الجواد آواز دیتے ہیں وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان پہنچا سکتا ہے وہی خدا مجھے اس حجرے کے اندر بھی پہنچا سکتا ہے. میں اتنا کہنا تھا. راوی بیان کرتا میں نے دیکھا امام نے امام محمد تقی کو اپنے سینے سے لگایا، تمام وصیت رموز امامت ان کے سپرد کیے، اور ایک مرتبہ آخری سانس لی، روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. میں کہوں گا مولا امام رضا آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، آپ ہمیشہ اپنے دادا پہ گریہ بھی کیا کرتے تھے، حسین کا واسطہ دے کے رویا کرتے تھے. مولا آپ خوش نصیب ہیں، آخری وقت میں وصیتوں کے لیے آپ کا بیٹا مدینے سے خراسان پہنچ گیا، آپ نے وصیتیں بھی فرمائی. لیکن مولا ہائے میرا مولا امام حسین، سجاد اسی کربلا میں ہے، چند قدم کے فاصلے پہ ہے، لیکن سجاد حسین کے قریب نہیں جا سکتے بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں. پھوپھی اماں سے کہتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹاؤ. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا ایک مرتبہ سجاد نے دیکھا میرے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے. آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا مارا گیا. میں کہوں گا مولا امام رضا آپ کا بیٹا آیا، آپ نے وصیتیں فرمائی، آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، آپ کو دفن کرانے کی پوری تیاریاں کی، نماز جنازہ پڑھائی، لیکن ہائے میرا مولا حسین امام سجاد موجود ہے، ہاتھوں میں کڑیا ہے، پیروں میں بیڑیا ہے، گلے میں خاردار توق ہے. پورا مظلوم امام خود کہتا ہے ارے مجھے جب
بابا کے جنازے کے قریب سے گزارا گیا تو مولا کہہ رہے تھے بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا لو عزادارو. میں کہوں گا مولا امام رضا آپ کی بہنیں موجود ہیں جو مدینے سے آپ کی محبت میں سرزمین ایران پر پہنچی ہیں. ان میں ایک معصومہ قم ہے اور معصومہ قم جب آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی تو انہوں نے دیکھا ساوا سے لے کے قم تک کالے پرچم لگائے گئے ہیں, کالے جھنڈے لگائے گئے ہیں. تو بی بی نے پوچھا یہ کالے پرچم کیوں لگائے گئے ہیں, یہ کالے جھنڈے کیوں لگائے گئے ہیں, یہ کالے علم کیوں لگائے؟ تو کسی نے کہا امام رضا کی شہادت ہو گئی. تو بی بی برداشت نہ کر سکی, عالم غش میں آ گئی اور اسی وقت سے آپ بیمار ہو گئی. پھر آپ کو فاقہ نہ ملا یہاں تک کہ امام رضا کی بہن معصومہ قم کی شہادت نہ ہو گئی. میں کہوں گا اے معصومہ قم آپ نے صرف امام رضا کی شہادت کو سنا ہے تو آپ عالم غش میں آ گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن وہ بہن زینب جس کے سامنے ماجایا ذبح کیا جا رہا تھا, زینب ٹلے زینبیہ پہ کھڑی تھی, آواز دے رہی تھی او عمر صاحب میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. اے معصومہ قم آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے بھائی کا غسل و کفن ہوا, آپ کو یقین ہے نماز جنازہ ہوئی, دفن کر دیا گیا, لیکن ہائے زینب سے پوچھئے اس کے بھائی کے جنازہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا. زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے اور زینب نے جب حسین کا لاشا دیکھا, بس آخری جملہ اور ختم دعا, حسین کا لاشا جب زینب نے دیکھا کہ زینب کبریٰ نے اپنے ماجائے کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال شدہ لاشا دیکھا جو ٹکڑوں میں تھا, ایک مرتبہ زینب کہتی ہے خدا کی طرف رخ کیا, آواز دیا ہے خدا یہی تیرا حسین ہے جس کے بدن کے ٹکڑے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال. یا مولا امام رضا ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہائے زینب کے اوپر. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین حسین. جزاک اللہ مولانا, ماشاء اللہ مولانا سلام. آئیے چلیں کھانا نکال دیں. آپ میوٹ ہیں رفعت بھائی, سلطان بھائی. جی آپ صحیح. حسین بہت شکریہ مولانا قبلہ صاحب, آپ نے بہترین خطاب فرمایا. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کی آپ کا سایہ ہماری اس قوم پر ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رہے. اب دعوت دیتا ہوں جعفر عابدی صاحب کو کہ وہ یہاں پڑھیں. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا, اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا, اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا. روکے معصوم آئے قم, روکے معصوم آئے قم, قم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا, اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا. تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری, دے ہواؤں کو ذرا حکم اے میرے علی, سن لوں آواز تیری, سن لوں آواز تیری, دل بہل جائے
میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا دیکھنے آئی ہوں میں قم میں صورت تیری اے غریب الغربا دیکھ غربت میری کوئی بتلاتا نہیں کوئی بتلاتا نہیں مجھ کو مشہد کا پتہ اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا جب سے پہنچی ہوں میں قم دل ہے قابو میں کہاں غم زدہ آئے نظر شہر کے پیر و جوان دیکھ کر کالے علم دیکھ کر کالے علم دل ٹہلتا ہے میرا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا ہوں یتیمہ لیکن وہ یتیمہ تو نہیں قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں جس کے گوہر بھی چھنے جس کے گوہر بھی چھنے جس کا دامن بھی جلا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا رو کے معصوم آئے قم رو کے معصوم آئے قم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا اے غریب الغربا اے میرے بھائی رضا جزاک اللہ جعفر ماشاء اللہ جعفر صاحب بہت بہت جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بہت اچھا نوحہ پڑھا اب میں بلا تاخیر ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ زیارت سے زیارت کا شرف حاصل کریں شکریہ سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ متوجہ وعلیکم السلام حضرات کی جانب سے خصوصاً سید محمود رضا شاہ نقوی صاحب اور سید مسعود الحسن شاہ نقوی صاحب کی گھرانے کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن حسين الشهيد السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم
लअन अल्लाहु उम्मतन क़तलतक वलअन अल्लाहु उम्मतन ज़लमतक वलअन अल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईन ज़ुअफ़ाए वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शिया व ज़व्वार फ़ी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या अनीस अन्नुफूस अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा व तहियतु व अलस्सना अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबहा व अबनाइकल अर्बा अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सा व फी कुल्ल सा वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم सबके अल्लाह बहुत कबूल फरमाए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब माशाल्लाह सलामत माशाल्लाह रहें जज़ाकल्लाह सलामत रहें जज़ाकल्लाह सलामत रहें हासिल सलामत किया। परवरदिगार आलम आपकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। रहें। आखिर में फिर मैं दोबारा जनाब सैयद मोहम्मद रज़ा शाह नकवी इब्न सैयद मसूदुल हसन शाह नकवी की बारे उनसे दुआ करता हूँ कि बारे उनको और आप सब दुआ कीजिएगा कि उनके दर्जात मुताली फरमाए। आमीन आमीन में उनको रोज़े महशर मासूमीन में जगह मशहूर फरमाए। सुल्तान साहब बस शुक्रिया आपके लवातीन का कि उन्होंने उर्दू फाउंडेशन सुल्तान भाई सलामत रहें आप भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत चल रही है क्या कहने मैं मुस्तकिल देख रहा हूँ आपको जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह सलामत रहें आप मुझको ऐसा महसूस होता है कि आप निजामत के सुल्तान हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही बेशक 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 माशाल्लाह माशाल्लाह निजामत बल्कि मौला खुश रखे मौला खुश रखे आप आमीन। आखिर में माइक देता हूँ जनाब डॉक्टर जाफी साहब को कि वो आइंदा के प्रोग्राम से जो है ना वो आपको मतलब हाज़िर ख़वातीन मैं बेपनाह मशकूर हूँ आप सबका आज की इस मजलिस में तशरीफ आने के लिए। गरीबुल गुरबा ए मेरे भाई रज़ा